تو آپ نے کیریئر میں کس کو فوکس کرنا ہے؟ یہ بہت انپورٹنٹ کوشچن ہے. آن وچ تھنگ یو ول فوکس وین یو آر ٹیکنگ آف ان یور کیریئر. کون کون سی چیزیں؟ ایک بات تو یاد کر لو، وہ بندہ جو صرف دولت پہ ریلائے کرتا ہے وہ ہمیشہ کمی کا شکار رہے گا. وہ بندہ جو صرف علم پر ریلائے کرتا ہے وہ راہ سے بھٹک جائے گا. اور وہ بندہ جو صرف عقل پہ ریلائے کرتا ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا، پزل ہو جائے گا، اوور تھنکنگ کا شکار ہو جائے گا. اور وہ بندہ جو صرف عہدے پر ریلائے کرتا ہے وہ گر جائے گا. اور وہ بندہ جو لوگوں پر اور دوستوں پر ریلائے کرتا ہے وہ تنہا ہو جائے گا، بور ہو جائے گا. اور وہ بندہ جو اللہ پہ ریلائے کرتا ہے وہ کمی کا شکار نہیں ہوگا، وہ راہ سے نہیں بھٹکے گا، وہ گرے گا نہیں، وہ تنہا نہیں ہوگا، وہ بور نہیں ہوگا، اور وہ کنفیوز اور پزل بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو اللہ سے ڈر گیا اب دنیا کی کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی. کیونکہ رحمان نے فرمایا کیا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم، دولت، عہدہ، دوست، یہ چیزیں دنیا میں چاہیے نہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہو کے آپ کے پاس ہونی چاہیے. اینڈ وین یو آر پروسیڈنگ ٹورڈز اے لائف اسٹائل دین ریمبر واٹ از دا آئیڈیل لائف اسٹائل. لائف اسٹائل کتنا ضروری ہے. لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو، فرمایا بی ان دس ورلڈ لائک اے اسٹرینجر اور اے ٹریولر. کتنی پیاری بات ہے، کمال کی سینگ ہے. اس دنیا کے ہر انسان کے لیے اس دنیا میں ایسے رہو جیسے گزرتا ہوا مسافر ہے یا اجنبی ہے. یہ یار ایمان سے بتائیں کیا اس دنیا کے ساتھ ایسے سلوک نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنے دھوکے دیے اس نے. جس بندے کے ساتھ جو امید لگاتے ہیں بندہ بالکل ہی الٹ نکل آتا، کام ہی نہیں صحیح ہو پاتے. دنیا کیسی ہے یہ؟ واقعی اس دنیا کے اوپر دل نہیں لگانا، ٹریولر کی طرح اور ایک مسافر کی طرح رہنا. اور یاد رکھنا عقل مند مسافر کون ہوتا ہے؟ جو اپنا بوجھ بڑھاتا نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلکا رکھتا ہے. وہ تو جائے گا کہے گا میں گاڑی بھی نہیں لے کے جاتا، ان ڈرائیو کرا لوں گا وہاں سے، کہاں پھر سنبھالتا پھروں گا اس کو. عقل مند ٹریولر وہ ہے جو بوجھ بڑھاتا نہیں ہے، لائٹ رہتا ہے. اور آج ہم پہ کتنا بوجھ ہو گیا یار، سوشل میڈیا کا بوجھ ہے، امیدوں کا بوجھ ہے، ہر چیز کا بوجھ ہے. ہم نے یہ دنیا ڈیزائن پتہ کیسے ہوئی ہے؟ دس ورلڈ فورسز us ٹو پرچیز دا تھنگز which we don't want with the money which is not ours and for the people who don't care. کہ دنیا بنی ایسے ہے وہ چیزیں خریدو جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اس پیسے سے خریدو تمہارا پیسہ نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ، اور ان لوگوں کے لیے خریدو جنہیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کی دوڑ میں نہ پڑنا. ریٹ ریس ہوتی ہے نا، ریٹ ریس. ریٹ ریس کا مطلب پتا کیا ہے؟ ریٹ ریس کا مطلب کس کو پتا؟ ریٹ ریس کا بالکل مطلب یہ ہے کہ جو بس دوڑ ہی جا رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر، اس سے میں آگے نکل جاؤں، اس سے آگے نکل جاؤں. ریٹ ریس میں نقصان یہ ہے کہ جو بھی جیتے گا وہ ہوگا چوہا ہی. یہی ہے نا ریٹ ریس جو ہو رہی ہے، وہ تو جو بھی جیتے گا وہ جیت کے شیر نہیں بن جائے گا، وہ جیت کے چوہا ہی رہے گا. کیوں؟ وہ اگلی ریٹ ریس میں شامل ہو جائے گا نا. اس ریٹ سے تو جیت گیا ہے، بل گیٹس سے جیت گیا ہے، ٹھیک ہے، بل گیٹس کوئی 7واں 8واں ہو گیا ہوگا. اب بل گیٹس کے بعد وہ لیری کی طرف چلا جائے گا، لیری سے بھی جیت گیا تو ایلون کی طرف چلا جائے گا، ایلون کی طرف جاتے جاتے مر جائے گا. یعنی ریٹ ریس کے اندر جیتنے والا اور ہارنے والا دونوں ریٹ ہی رہتے ہیں. سو آئی ایم ناٹ نیگیٹنگ دیٹ یو شوڈ ناٹ ہیو گولز. یہ بات سن لینا، a Muslim cannot live without goals. ایک اچھا مسلمان اس کے گول ضرور ہوتے ہیں، اس کی منزل اور مقصد ضرور ہوتا ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک اچھا مسلمان ہو اور آپ اس کی پروفائل چیک کریں تو اس کے گولز نہ ہو. اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور نوجوان بھی ہوتے ہیں، ان سے بات بھی کی ہے، ان کی زندگی میں یہ نئی کانسیپٹ ہوتا گولز والا، منزل والا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شادی، بچوں کی تربیت، دیٹس انف. That's very good. It's a big achievement when we are discussing 2026. It's surely a big achievement. 5 دفعہ حاضری لگ رہی ہے، پورے سال میں 30 دن اللہ کے لیے آپ حلال بھی چھوڑ رہے ہیں، اور آپ پوری زندگی میں ایک دفعہ حج کرنے وہاں جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ، everything, all the rituals you are performing, you are following the footsteps of the awliya Allah, you are following the footsteps of many prophets, and you are paying zakat. 2.5% دے رہے ہیں آپ. لیکن یہ بات سن لیں، آپ 5 دفعہ حاضری لگا رہے ہیں نماز میں، لیکن سارا دن سوچ یہی رکھنی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ سال میں 30 دن حلال چھوڑ رہے ہیں، سارا سال حرام چھوڑنا ہے. آپ زندگی میں ایک مرتبہ صرف خانہ کعبہ جا کے چکر لگا لیں کہ ساری زندگی کنیکشن رکھنا ہے. آپ 2.5% صرف زکوٰۃ نکالیں، لیکن پوری دولت اللہ کے حکم پر ہی خرچ کرنی ہے آپ نے. ایون دین if you think that these are the goals, these are important, most important, but my dear, these are not the only goals. This is only a small of the whole. How? Because if you say that this is a very complete religion, it's a big framework,
and a comprehensive ideology, Islam, then goals are big, goals are lofty, goals are very very big. میرے پاس مسجد میں بندہ آیا آ کر کہتا ہے جی میرے یہ گولز ہیں, میں نے آپ کی یوٹیوب کے اوپر گول سیٹنگ کی ویڈیو دیکھی تھی, یہ گولز ہیں میرے. میں نے کہا پھر بتاؤ, اس کا انداز, اس کی ٹون, اس کی چال سب چیک کیے. تو میں نے کہا یہ گولز نہیں ہیں آپ کے, یہ آپ کی ڈیزائرز ہیں, وشز ہیں, یہ آپ کی خواہشات ہیں. اور وشز میں اور ڈیزائرز میں اور گولز میں فرق ہوتا ہے. وہ تو پوری ہو نہ ہو, لیکن گول یہ تو پسینے نکال دیتا, خون نکال دیتا ہے. یہ صبح سونے نہیں دیتا. اٹھ کے فوراً بندہ ٹیبل پہ جا کے بیٹھتا ہے, لیپ ٹاپ آن کرتا ہے, فوراً آن ہو جاتا ہے, آن لائن ہو جاتا ہے, آن کیمپس ہو جاتا ہے, کنیکٹ کر لیتا ہے فوراً اپنے آپ کو, سسٹم سے دور نہیں رہ سکتا, ریزلٹ اورینٹڈ ہو جاتا ہے, بار بار جواب دہ ہوتا ہے, فیڈ بیک دیتا ہے. کچھ خواب آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کچھ خواب آپ کو سونے نہیں دیتے. اس کے خوابوں کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے, عمل کی طرف وہ آ جاتا ہے, اس کو پیار ہو جاتا ہے کام سے.